अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, मुल्क में औरतुनि जे तशद्दुद जे हवाले सां जेके केसिस आहिनि उन में इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे। ताज़ो जेको केस थियो आहे एनी बलोच जो मर्डर थियो आहे, जंहिं ते इल्ज़ाम आहे त हुनजे मुड़ुस हुनखे क़तलु कयो आहे। जॾहिं त इस्लामाबाद जहिड़े कैपिटल शहर में जिते सिक्योरिटी जे हवाले सां तमामु घणा इक़्तिदामात आहिनि, उनजे बावजूदि अफ़गान सफ़ीर जी जेका धीउ आहे उहा अगवा थी वई आहे। रोज़ ब रोज़ मुख़्तलिफ़ शहरनि था, मुख़्तलिफ़ हंधनि था औरतुनि ते तशद्दुद, औरतुनि जे क़त्ल जे हवाले सां केसिस रिपोर्ट थियनि था। जेतोणीकि पाकिस्तान जी हिस्ट्री में कोशिशि बि कई वई त अहिड़ा कानून ठाहिया वञनि, इवन जेका मज़हबी हवाले सां प्रोटेक्शन आहे औरतुनि खे ॾिनी वञे, पर हिन वक़्त ताईं न ई मज़हबी कवर औरतुनि खे ॾिनो वञे थो, न ई जेको असांजे कानून में प्रोटेक्शन आहे औरत जी, न ई उन जे हवाले सां को बि तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे थो। इन्हनि मामलनि ते अॼु असां ॻाल्हाईंदासूं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे गुलनाज़ शेख साहिबा, जेका वुमेन एक्टिविस्ट आहे, जॾहिं त ॿी मुज़िज़ महिमान आहे असांजी रिहाना वाघा साहिबा, जेका बि हिकु वुमेन एक्टिविस्ट आहे। गुलनाज़ शेख साहिबा खां शुरूआत कयूं था। अस्सलाम वालेकुम गुलनाज़ साहिबा, इहो ॿुधायो त हीउ जेको एनी बलोच जो वाक़ियो थियो आहे, हीउ सिर्फ़ु हिकिड़ो वाक़ियो न आहे, इहा हिकिड़ी सीरीज़ आहे वाक़िअनि जी। इहा सीरीज़ बंदि छो नथी थिए? किथे कमी आहे? रियासत पाकिस्तान जी कमी आहे या असांजी सोसाइटी जो रिफ्लेक्शन आहे या छा आहे? छा चवंदो? सवाल तमामु वॾो आहे जेको सॼी सोसाइटी जे लाइ सवाल आहे, ऐं असां औरतुनि जे हक़नि ते कमु करण वारनि लाइ त ख़ासि तौर ते आहे। ऐं हीअ ॾाढी गंभीर शइ आहे जंहिंखे हिकिड़े जुमिले में पाण चई नथा सघूं त ॾोहो कंहिं हिकिड़े जो आहे। तव्हां साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में वेंदा त तव्हांखे सोसाइटीअ में कई अहिड़ियूं ज़हनी बीमारियूं औरत जे लिहाज़ सां नज़र ईंदियूं जेके औरत खे अॻियां वधण में जेको आहे उन्हनि जा मुहरकात आहिनि। तव्हां कानून जे लिहाज़ सां ॾिसंदव त उते बि एतिरा गैप्स आहिनि जो उहे औरतुनि ते इहे जेके डोमेस्टिक वायलेंस आहिनि, कंहिं बि क़िस्म जा वायलेंस जेके आहिनि उनखे ख़तमु थियण में एॾो सपोर्ट न पिया कनि। त मूंखे लॻे थो त हीअ होलिस्टिक शइ आहे माशरे जी, जंहिं ते सॼे ते कमु थिए त पियो, पर उहो एतिरो इनफ न आहे जंहिंजी वजह सां असीं हिन खे। ठीक है रिहाना साहिबा, ये बताएं, चलो एनी बलोच का तो रिपोर्ट हो गया मीडिया में, काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जो रूरल एरियाज़ में होते हैं, बैकवर्ड एरियाज़ में, वो रिपोर्ट भी नहीं होते। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, इंटीरियर सिंध या इंटीरियर आप पंजाब में हम चले जाएं, KPK में चले जाएं, तो ये इश्यूज़ हैं। तो अब क्या समझती हैं कि मोस्टली हम अगर ज़िम्मेवार करार दें तो कि रियासत है, सोसाइटी है या हमारी रिवायात है? देखिए जी, मेरा ताल्लुक़ जो है वो ख़ुद एक रूरल एरिया से है और मैंने बचपन का कुछ हिस्सा वहाँ गुजारा है। अभी भी मैं काफ़ी वहाँ पे इन टच रहती हूँ, आना जाना रहता है। तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन में रिवायात को आप कसूरवार कह सकते हैं जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद हो रहा है या जो रिपोर्टिंग नहीं हो रही, फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन पे तशद्दुद की। रिवायात को आप कह सकते हैं, लेकिन रिवायात की जो प्रोटेक्शन है या जो इन्फोर्समेंट है और री इन्फोर्समेंट जिसको आप कह सकते हैं, वो कहाँ से हो रही है? वो हमारे इदारों से हो रही है, वो हमारी रियासत से हो रही है। और रियासत अपना जब तक मेरा ख्याल है कि किरदार अदा नहीं करेगी, रिवायात भी नहीं बदलेंगी। और ये सदियों का एक प्रोसेस है जिसके तहत पिदरशाही निज़ाम या पेट्रियार्की जिसको हम कहें, वो आज इस हद तक जो है वो सिस्टम जो है वो मजबूत हो चुका है कि उसकी जड़ों को देखने की ज़रूरत है। और जब तक हम उसको जड़ से नहीं पकड़ेंगे तब तक ये औरतों के ऊपर जो तशद्दुद है इसका अज़ाला या इसका कोई हल मुझे नहीं नज़र आता। जड़ को देखने की ज़रूरत है। जड़ जो है आप उसको भले उसको रिवायात को कह लें, लेकिन रिवायात बदलने की ज़िम्मेदारी जो है वो कहाँ पे आयद होती है? वो इदारों पे आयद होती है, वो रियासत के ऊपर आयद होती है। और मेरा ख्याल है कि रियासत को इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हालात बदल गए हैं, 21वीं सदी है। और अगर ये तब्दील नहीं होगा तो ये जो तशद्दुद का जो साइकिल है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक विशस साइकिल है, वो चलता रहेगा और फिर ये पूरी रियासत को भी अपनी लपेट में ले सकता है। क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ वॉर और वायलेंस
ویمن وار اور وائلنس کے حوالے سے میں نے ریسرچ کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر باٹم پہ اگر آپ کے سوسائٹل لیول کے اوپر آپ کے جو سوسائٹی کی جو فیملی یا کمیونٹی جو مین ادارے ہیں وہ اگر تشدد کے اس سائیکل میں پھنسے ہوئے تو وہ اوپر تک آئے گا, وہ انریسٹ کی صورت میں بھی آئے گا, وہ ریاست کو انٹرنلی بھی ویک کرے گا. تو ریاست میرا خیال ہے کہ بہت اہم کردار, ریاست کو اپنا کردار سمجھنا چاہیے اور اس کو ادا کرنا چاہیے, کیونکہ 21ویں صدی میں معاملات اس طرح سے چل نہیں سکتے جیسے ہم. ٹھیک ہے گلناز صاحبہ, یہ بتائیں کہ ریاست کا کردار تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہے, لیکن جو ہمارے سوسائٹی میں ویلیوز تھے جو پروٹیکٹ کر رہے تھے خواتین کو, بچوں کو, تو وہ ویلیوز بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے اسباب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں تعلیم کی کمی ہے؟ تعلیم کی کمی تو اس سے زیادہ پہلے تھی, تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ کہ جیسے پہلے یہ روایت تھی کہ بھائی اگر اغوا کسی بھی کو کرنا ہے تو بچے اور عورت کو اغوا نہیں کیا جاتا, اس طرح کی ویلیوز تھی, لیکن وہ ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی ہے. اب دیکھیے جی, زمانہ جیسے جیسے چینج ہوتا ہے, ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ اس چیزوں پر بات کی ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے قصبے ہوتے تھے, چھوٹے گاؤں ہوتے تھے, ان کے اپنے رولز بنے ہوتے تھے اور اس میں انٹرفیئرنسز بہت کم ہوتی تھی. اب جیسے جیسے شہری لائف بڑھتی جا رہی ہے, جیسے جیسے ترقی آ رہی ہے, آپ دیکھیں پہلے ٹیکنالوجی نہیں تھی, اب بھی آپ اگر دیکھیں گے تو موبائل فون تھر کے بہت ایک پسماندہ ایریا میں بھی موجود ہے. مطلب اس کو انفارمیشن امریکہ کی بھی پہنچ رہی ہے, وہ اس نے شاید حیدرآباد بھی نہیں دیکھا ہے, اس نے شاید کراچی بھی نہیں دیکھا ہے, لیکن انفارمیشن اس کو ویسے ہی مل رہی ہے. لیکن اس کا کیا ہے, مائنڈ اس طرح سے کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو اب معاشروں کی آپس میں انٹرچینجبل جو چیزیں آ گئی ہیں, جو وہ باہر کی چیزیں سیکھ رہے ہیں, تو اس کا بہت زیادہ اثر لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے. تو ویلیوز تو ظاہر ہے چینج ہوں گی. اچھا, جب ہم ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو اب جب یہ ویلیوز یا جن کو جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جرگے کام کر رہے ہیں جو کہ انہی سے لیڈ ہوئے ہیں, وہیں سے لائے گئے ہیں جرگے, لیکن وہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے پاکستانی قانون کے حوالے سے, کیونکہ اس کو ایک پیرالل لاء کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. بہت مشہور پچھلا ایک کیس تھا مختارہ مائی کا, جس کو بہت لیا جاتا ہے ایگزامپل میں. اس کا کیس کیا تھا, اس کا بھی یہی تھا کہ جرگوں نے یا انہی ویلیوز پہ بیس لوگوں نے جو فیصلہ کہا تھا, وہ فیصلہ نہ تو ایکٹیویزم, ویمن اور ایکٹیویزم میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل تھا, نہ ہی اس کی کہیں قانون میں حیثیت تھی. تو ہوا کیا کہ عورت کو بہت ہی وہاں پر جو ہے اس کے خلاف فیصلے کیے گئے, اور اس کو پھر پاکستانی قانون نے نہیں مانا. تو اب ان ویلیوز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ واقعی ویلیوز جو ہیں وہ عورت کے خلاف چیزوں کے اوپر مبنی تو نہیں ہیں, ان کے اوپر کوئی باہر کے اثرات تو نہیں آئے ہوئے. تو اس طرح سے آپ اس کو. ٹھیک ہے, ریانہ صاحبہ یہ بتائیں, جس طرح گلناز صاحبہ نے کہا کہ مختارہ مائی کے کیس میں ایک تو جرگہ ہوا, اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ تک آ گیا. سپریم کورٹ نے بھی وہ انصاف فراہم نہیں کیا, کیونکہ وہ ان کا کہنا تھا کہ بھئی وٹنس نہیں ہے, تو کورٹ وٹنس کے بنیاد پہ. تو ان کیسز میں وٹنس جو وکٹم ہے وہ وٹنس کہاں سے لائے, اور ظاہر باہر لوگ جب انوالو ہوتے ہیں تو وٹنس کون بنتا ہے؟ یہ کیسے گیپ سمجھتی ہیں کہ جرگے میں بھی انصاف نہیں ملتا, پھر کورٹ میں بھی پھر ہرڈلس آ جاتی ہیں؟ دیکھیے جی, مختارہ مائی کے کیس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گی, کیونکہ آئی ہیو سرٹن ریزرویشنز. اچھا, مطلب ہم ایسپیکٹس بھی بات کریں, لیکن جرگے کے حوالے سے نہیں جس طرح ہوتا ہے باقی یہ جو روایات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, جو انسٹیٹیوشن ہے جرگے کا, یا ہماری سرائیکی علاقے میں بیٹھ جاتی ہے, کٹ ہو جاتا ہے, اور وہ خواتین کے نصیب کو بیٹھ کے وہاں پہ جو بھی کوئی ایسی درپیش ہوتے ہیں مسئلے خواتین کے حوالے سے, ان کو بیٹھ کے وہاں پہ وہ بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں, جہاں پہ ایک بھی خاتون کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی. بیٹھک بیٹھے, کٹ بیٹھے, مطلب
خواتین کی رائے کا کوئی ذرا برابر بھی جو ہے نا وہ اس کو لینا بھی اہم نہیں سمجھتے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک خاتون اگر کچھ کہہ رہی ہے تو تشدد کی جو بنیاد ہے وہ یہیں سے ہے. آپ گھر کے اندر اگر دیکھیں کہ ایک جو گھر کی بڑی ہے ماں ہے وہ اپنی رائے دیتی ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب بیٹے کی رائے اس ماں کے پورے جو نالج ہے تجربہ ہے زندگی بھر کا اس سے زیادہ مقدم ہو جاتی ہے. تو تشدد کی آج دیکھیں کہ تشدد کن اس کے اوپر جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہا ہے. کس تشدد ہسبینڈ وائف کا یا بیٹوں کا بہنوں کے اوپر. اس کی روٹس وہی ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے جو صرف اور صرف اویئرنیس اور ایجوکیشن سے ہی امپروو ہو سکتا ہے. اس میں سمجھتی ہوں کہ ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے. انسٹیٹیوشن کا ٹھیک ہے آپ کے جو بیٹھک میں لوگ بیٹھتے ہیں جو کٹ میں بیٹھتے ہیں جو پنچایت یا جرگے میں بیٹھتے ہیں ان کو آپ ایجوکیٹ کریں اویئر کریں. لیکن وہاں پر خواتین کی جب تک ریپرزنٹیشن نہیں ہے وہاں پہ وہ آ کے اپنی رائے نہیں دیں گی اس وقت تک وہ ان کے ڈیسیجنز وہ اینٹی وومن ہی ہوں گے. کیونکہ جرگے میں بھی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہے نا. بہت پرانے زمانے میں یہ ہوتا ہے تو جو نیک صالح ہوتا تھا جو واقعی سوشل بندہ ہوتا تھا وہ جا کے جرگہ کرتا تھا. ابھی تو یہ جس کے پاس پیسہ ہے پاور ہے وہ جرگہ کرے گا تو ان کے ڈائنامکس ہی مختلف. ایشو یہ ہے نا کہ آپ وہی صادق امین والی بات کر رہے ہیں کہ نیک صالح جتنا بھی ہو وہ اس پرسپیکٹو کو نہیں سوچ سکتا. ہاں مطلب اسی ریاستی تشریح نہیں کر رہا ہوں. ریاست اگر نہ بھی ہو اگر ہم جرگے کی بھی جو بات کر رہے ہیں نا ہم سے آپ اپنے گھر کا فیصلہ کرنے بیٹھیں گے اپنی بیٹی کے لیے اپنی بیوی کے لیے آپ اس کو اس طرح پرسیو ہی نہیں کر سکتے جس طرح وہ خود اپنے لیے کریں گی نا. آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہے نا. ہم دوسرے کے جوتے میں پاؤں ڈال نہیں سکتے تو ہم اس کا فیصلہ کر کیسے سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو روایتیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے اندر عورت کو تو بالکل نگیٹ کر دیا جاتا ہے نا. اس کی شادی کا فیصلہ ہے اس کے پڑھائی کا فیصلہ ہے اس کی زندگی کا کوئی ایکس وائی زیڈ ہے اس کو مرد بیٹھ کے طے کرتے ہیں. وہ تو اپنی سوچ کے مطابق کریں گے جو ان کی ہے اور ان کی سوچ بھی اتھارٹیرین ہوتی ہے کہ ہم مالک ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ دوستی والے ماحول میں بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے کہ ہاں جی اس انسان کے لیے بہتری دیکھنی ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے لیے بہتری کیا ہے. ٹھیک ہے تو اس کے اندر وہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک عورت اس سارے پروسیس میں شامل نہیں ہوگی تو اس کے حق میں فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے وقفے جو ٹائم ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھا. ناظرین ویلکم بیک. ریانہ صاحبہ یہ بتائیں کہ بات جب ریاست بھی انصاف نہیں دے گی جرگے بھی انصاف نہیں دیتے جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلے روایتاً جرگے کیونکہ اس میں صرف شادی یا عورت کا ڈیسیشن کا بات نہیں تھی صلح کی بات ہوتی تھی آپس میں کانفلکٹس تھے وہ صلح ہوتے تھے لیکن وہ بھی بات نہیں. کامن مین پھر کہاں جائے. دیکھیں صلح کی جو بات ہوتی تھی وہ بھی تو کس کی کاسٹ پہ صلح ہوتی تھی. عورت کو قربان کر کے ہوتی تھی نا کہ اگر اس کے اوپر تشدد ہوا ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے. اگر اس کو شادی کے لیے بازو دینا ہے تو وہ بھی اسی کے کاسٹ پہ صلح ہو رہی. تو ریاست نے میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یا ابھی آپ سندھ میں دیکھ لیں پیپلز پارٹی نے بہت ساری لیجسلیشن کی ہے عورت کی پروٹیکشن کے لیے خواتین کی پروٹیکشن کے لیے. لیکن وہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ مائنڈ سیٹ وہی ہے نا. مائنڈ سیٹ چینج ہوگا تو امپلیمنٹیشن اور اوپر سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ لاز کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی تو تب جا کے وہ امپلیمنٹ ہوں گے لاز جو خواتین کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ریاست کا رول صرف نہیں ہے اس میں اداروں کا اس میں سول سوسائٹی کا. سول سوسائٹی نے میں سمجھتی ہوں کہ بہت اہم کردار ادا کیا ہے ماضی میں. ابھی سول سوسائٹی خاص طور سے ایسی این جی اوز یا کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز یا وہ ان کے اوپر الزام ہے کہ جی فارن ایجنڈا چلا رہے ہیں یہ فارن فنڈنگ لے رہے ہیں
تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر فارن فنڈنگ آ رہی ہے خواتین کے حقوق کے لیے تو کیوں نہ آئے؟ کیوں آپ کے ملک میں اور فارن فنڈنگ کیا کسی چیز کے لیے نہیں آ رہی؟ آپ اکاؤنٹیبل ان این جی اوز کو جو فارن فنڈنگ لے کر خواتین کے حقوق کا ایجنڈا آگے بڑھاتے ہیں، آپ نے صرف ان کو ہی کیوں اکاؤنٹیبل کیا ہوا ہے؟ فارن فنڈنگ تو اور بھی بہت سارے ایریاز میں آ رہی ہے۔ مسئلہ وہاں پہ ہے کہ، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سول سوسائٹی کا بہت رول ہے۔ اگر ریلیجس ایکسٹریمزم کو، اگر پیٹریارکی کو بڑھانے میں اداروں نے بہت کردار ادا کیا ہے، تو وہی ادارے اب ان کو اپنی پالیسی بدلنی ہوگی۔ جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز خواتین کے حقوق پہ کام کر رہی ہیں، جو اویئرنیس ریزنگ کر رہی ہیں، ان کو سپیس دینی ہوگی کہ وہ اپنا کام کریں، کیونکہ خالی ریاست جو ہے، اکیلی گورنمنٹ ادارے کچھ نہیں کر سکتے یہ، لیکن سول سوسائٹی اس کے لیے، اس کے ساتھ سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا۔ پریشر گروپ بن سکتی ہے، پریشر گروپ بن سکتی ہے، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کن کن ایریاز میں کام کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ ویمن اکنامک امپاورمنٹ ہے یا پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ خواتین کی پارٹیسپیشن ہر لیول پہ اس کو بڑھایا جائے، تاکہ ان کی جو وائس ہے، جو ان کی آواز ہے، وہ سنی جائے، اور اس کے اوپر پھر ان کے کنسرنس کو دیکھا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں زیادہ نہیں بول رہی ہوں، تو میرا خیال ہے کہ میں ماؤں کو پیغام دینا چاہوں گی ایک، کہ یہ ماں ہی ہے جو اپنے بیٹے کو سکھا رہی ہے، اس کی گود میں سے بچہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو وائلنس کا سائیکل ہے، اس کو مائیں بھی بریک کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، مطلب میری آبزرویشن میں بہت ساری چیزیں، جب میں گاؤں جاتی ہوں، یہاں پہ تو اتنا انٹریکشن شہروں میں کم ہوتا ہے، گاؤں میں ایک کلوزڈ کمیونٹی ہوتی ہے، وہاں آپ ڈیپلی چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں۔ تو جب ایک بھائی چھوٹا جو ہے وہ اپنے سے بڑی بہن کو بھی تھپڑ مار کے جا رہا ہے، اور ماں اس پہ ہنس رہی ہے اور اس کو وہیں پہ نہیں ٹوک رہی ہے، تو وہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے سلسلہ۔ اور مائیں جب وہ ایک وشس سائیکل کے اندر ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح انٹرنلائز کیا ہوا ہے پیٹریارکی کو، آنر آئیڈیالوجی کو، اور وہ اس کو ری انفورس کرنے میں ان کا ایک کردار ہے۔ تو وہ ان کو سمجھانا ہوگا، ان کو اویئرنیس دینی ہوگی کہ یہ جو آپ کا رول ہے، آپ جس چیز کو وہ کر رہی ہیں، مطلب اگنور کر رہی ہیں، فار ایگزامپل کہہ لیں کہ اگر بھائی جو ہے وہ بہن کو مار کے جا رہا ہے اور آپ اس پہ ہنس رہی ہیں، یا آپ اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں کر رہی، تو وہ کل جا کے اپنی بیوی کو تشدد کرے گا، پھر ماں کو بھی تشدد کرے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر روایات کو بدلنا ہے تو ماں کی سوچ کو بھی بدلنا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحبہ، یہ بتائیں کہ قانون سازی جو ہو رہی ہے اس پہ عمل درآمد نہ ہونا، کیا لیجسلیچر کی قانون سازی کے وقت وہ نیت نہیں ہوتی ہے، یا پھر سوسائٹی کی طرف سے وہ پریشر نہیں ہوتا جو اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتا؟ دیکھیے جی، قوانین کا جو بننا ہے اس وقت، وہ ہے ہی سول سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے۔ ہم نے کئی نسلیں خواتین کی، اور جو خواتین کے حقوق کے لیے مرد کام کرتے ہیں ان کی دیکھی ہیں چلتے ہوئے۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں 2011 میں جو ہے وہ ایک قانون پاس ہوا ہے ویمن پروٹیکشن کا، ہراسمنٹ بل آیا ہے، چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل آیا ہے، آپ کے یہ ایکٹ بن چکے ہیں، کئی 4-5 جو ہیں وہ ایکٹ بن چکے ہیں خواتین کے لیے، پرو وومن لاز بنے ہیں۔ یہ سارا جو ہے سول سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ لیکن جو آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ سول سوسائٹی اور جو باقی عام کامن مین ہے وہ تو چینج ہو سکتا ہے، اور سول سوسائٹی بھی کام کر سکتی ہے تھوڑا بہت جو اپنے ایک پیران میں، لیکن جو سب سے زیادہ ضروری جس کا کام ہے وہ ریاست ہے۔ اور ریاست کو جب پش کر کے ہم قوانین بنا رہے ہیں، ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ جی یہ کام کریں، تو وہ قانون تو کہیں بن جاتے ہیں، کوئی فیوریبل حکومت آئی کسی وقت اور اس نے یہ قانون پاس کر لیے، اب جب دوسری حکومت آئی اس کے وہ پریورٹیز نہیں رہیں، ٹھیک ہے، ہاں
نہیں ہے. تو وہ جس وقت جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں وہ بن تو جاتے ہیں, لیکن اس میں آپ کو بہت سارے گیپس نظر آتے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ نیتوں میں شاید خلل ہوتا ہے, کیونکہ فورمز بھی بن جاتے ہیں, فنڈز بھی آ جاتے ہیں, لیکن وہاں پر آپ دیکھو گے کتنا عرصہ تک جو ہے یہ ویمن کمیشن جو بنا تھا اس کے اوپر کوئی اس کو چلانے والا نہیں تھا, اس کا ہیڈ ہی اپائنٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. جب اپائنٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے تو کون اس کو جو ہے نا, میٹنگز بھی نہیں ہو رہی ہیں, اس کی سمریز نہیں جا رہی ہیں, جو گورنمنٹ کا ایک پروسیس ہے وہ پروسیس شروع ہی نہیں ہو رہا سالوں تک, تو کیسے ہوگا. جو تھانے ہیں, جوڈیشری ہے, ان تک وہ قوانین جو ہیں وہ نیچے تک جو ہے وہ گئے نہیں, ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے. آپ تھانوں میں چلے جائیں, جب ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے تو وہ وہی پی پی سی کے اندر جس کو مرد کو بچانے والے جو اس میں شکیں ہوتی ہیں وہ ڈال دی جاتی ہیں. یہ جو نئے قوانین ہیں ان کا پتہ تک نہیں ہوتا ہے ان کو. پراپرٹی رائٹس کے اوپر اگر آپ بات کریں تو وہاں پر بہت 5 سے 7 سال کی سزا ہے, اور نان بیلیبل جو ہے وہ یہ قانون ہے, لیکن اس کا پتہ نہیں ہے. اس کو جاؤ تو وہ اسی طرح سے ٹریٹ کرتی ہے, پولیس اسی طرح سے ٹریٹ کرتی ہے, جوڈیشری اسی طرح سے ٹریٹ کرتی ہے. لگتا ہے ایسا ہے کہ لیجسلیشن اسمبلی میں جو یہ قوانین پاس ہوتے ہیں اور پھر وہ ادھر ہی رہ جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو آگے بڑھایا نہیں جاتا, جو اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہاں تک نہیں جاتا, اور جو لوگ اس کا بینیفٹ لینے والے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے. ریحانہ صاحبہ یہ بتائیں کہ جب عورتوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو پھر مردوں کے بھی حقوق ہیں. جو ویمن ایکٹیوسٹ ہیں وہ مرد کے حقوق کی بات نہیں کرتی. آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب مرد کی باری ہو, وہ طاقت میں ہو, تو وہ پھر ویمن رائٹس نہیں دیکھتا, جب عورت کی باری ہوتی ہے ان کے بس میں ہوتا ہے تو پھر مرد کے رائٹ نہیں دیکھتے ہیں. تو کیا ایجوکیشن کی کمی ہے یا کیا ہے؟ ویسے تو مطلب خواتین مردوں کے حقوق کی بات کیوں کریں, پہلا سوال تو یہ بنتا ہے. ہم عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اتنا ہم بھی کرتے ہیں. آپ کے لیے تو پوری سوسائٹی ہے نا, آپ کی بنائی ہوئی, مردوں کی بنائی ہوئی. میں ڈائریکٹ مطلب وہ نہیں کر رہی. اس وقت مساوی رویہ ہونا چاہیے. مساوی رویہ جو ہے وہ اس وقت ہو جائے گا جب خواتین بھی آپ کے برابر آ کے بیٹھی ہوں گی. اس وقت مساوی رویے پہ بھی میرا خیال ہے بات کرنی ٹھیک ہوگی. ابھی تو فی الحال میرا خیال ہے کہ بہت ایمرجنسی جو ہے نا وہ خواتین کے حوالے سے ہے, کیونکہ ان کی ہر لحاظ سے ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے اور خواتین پہ تشدد ہو رہا ہے. تو مرد تو طاقتور ہے اس معاشرے میں, اس کو تو یہ معاشرہ ایک مطلب فائدہ دے رہا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے خواتین جب پاور پوزیشن میں آتی ہیں تو وہ آدمیوں کے رائٹس کو وائلیٹ کرتی ہیں, تو وہی سسٹم ہے جس کا وہ حصہ بنتی ہیں. وہ اسی سسٹم میں آ کے اسی کو انہوں نے لرن کیا ہے, اسی آئیڈیالوجی کو لرن کیا ہے, اسی ہیرارکی کے اندر وہ کام کرتی ہیں جن کے اندر مرد کرتے ہیں. تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی وہ کوئی آؤٹ آف دا, لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ یہ سوال جو ہے نا یہ آپ کا نہیں ہے, یہ پورے I'm sorry میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, یہ بڑا لیم ایکسکیوز ہے جو مرد ہمیں دیتے ہیں. ایسے جو ایشوز ہم لوگوں کے ہیں, جو خواتین کے ہیں, اس طرح کے ایشوز مرد کے ہیں نہیں. ٹھیک ہے, آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مرد جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کا جو ہے حصہ ہوا ہے. جو ہم لوگ ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ دیکھیں ہو جائے تو پھر آپ بالکل لیں گے. دیکھیں اب دیکھیں اکا دکا ہوتا ہے نا, دکا واقعات ایسے آتے ہیں جس کے اندر آدمی جو ہے وہ فزیکل وائلنس کا شکار ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل وائلنس میں نہیں کہہ سکتی, خواتین اس میں ہوگی, کہیں نہ کہیں انوالو ہوتی ہیں. اگر ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے تو آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ گھر کے اندر یا گھر سے باہر اداروں کے اندر جہاں بیٹھی ہیں وہ کوئی پھول کھلائیں گی یا مطلب امن اور پیس اور سب کچھ. جب ان کے اوپر مسلسل وہ ایک پرتشدد معاشرے کے اندر, فیملی کے اندر, کمیونٹی کے اندر وہ رہ رہی ہیں, تو یہ ایکسپیکٹ کرنا تو میرا خیال ہے کہ بے جا ہوگا اس پہ. مگر پھر بھی جب پاور پوزیشن میں وہ آتی ہیں, اور کورس چونکہ ایک عمل سے گزری ہوتی ہیں, انہوں نے خود تشدد دیکھا ہوتا ہے, سوسائٹل وائلنس کو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے, تو ان کی انڈرسٹینڈنگ میرا خیال ہے اس کے حوالے سے بہتر ہوتی ہے.
बचपन से वो जो मिस रिकग्निशन का जो वो शिकार होती हैं, पैदा हुई तो रिकग्निशन नहीं मिली कि जी बच्ची पैदा हो गई, कोई मिठाई नहीं बांट की, फिर स्कूल जाने का मामला आया तो बेटे के ऊपर खर्च कर लिया, बेटी को घर पे बिठा दिया, फिर अगर लेबर काम चाहिए, घर के अंदर हेल्प चाहिए, खेतों में हेल्प चाहिए, तो बेटे ने तो घर आगे बड़ा हो के सपूत बनना है, कमाऊ पूत बनना है। फिर शादी का मामला आया तो जिस खूंटे से बांध दिया। तो ये जो तशद्दुद है, जब इसमें से गुजर के तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक अच्छा नॉर्मल पीसफुल इंसान पैदा हो रहा है औरत के अंदर से। ठीक है, थैंक यू रियाना वाघा साहबा, आपने हमें टाइम दिया। गुलनाज शेख साहबा, थैंक यू, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदा। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, इन वक्त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे इशरत हसन साहिबा, जेका वुमेन राइट्स जे हवाले सां एक्टिव आहे ऐं तमामु हिकिड़ी सरगर्म अॻुवाण आहे। औरतुनि जा मसइला, औरतुनि जा जेके इशूज़ हूंदा आहिनि, इन जे हवाले सां अॻु भरी रही आहे। जॾहिं त जेको हैदराबाद जी कुरतुलैन बलोच आहे, उनजो जेको मर्डर थियो आहे, उन जे हवाले सां बि हैदराबाद में एहतजाज कया विया, मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज कया विया। इशरत हसन उन एहतजाज में शामिल हुई ऐं तमामु हिकिड़ो एक्टिव रोल अदा कयो। साणसि मालूम कंदासूं उन केस मुतलिक़ बि, ऐं जेको हिन वक़्तु औरतुनि जी सूरत हाल आहे या औरतुनि जी तशद्दुद जा वाक़िया आहिनि, या जेको औरतुनि सां ज़्यादती थिए थी, इन हवाले सां साणसि मालूम कंदासूं। अस्सलाम वालेकुम इशरत साहिबा। वालेकुम सलाम। इशरत साहिबा, इहो ॿुधायो त इहो हैदराबाद जो जेको कुरतुलैन वारो वाक़ियो हो, उनखे मर्डर कयो वियो, तमामु घणा एहतजाज बि कया विया आहे ऐं उनजे इंसाफ़ जे हवाले सां बि ॻाल्हि कई पई वञे। इहो ॿुधायो त इहे मुसलसल हिकिड़ी सीरीज़ आहे, बार बार इन क़िस्म जा वाक़िया अचनि था, औरतुनि जे क़त्ल जे हवाले सां, औरतुनि जे तशद्दुद जे हवाले सां। इहो जेको सिलसिलो आहे उहो बंदि थियण जो नालो न पियो वठे। तव्हां छा चवंदव? ॾिसो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहिरीं ॻाल्हि त इहो सिंध में पहिरियों वाक़ियो कोन्हे, ठीकु आहे न। इन खां पहिरियां बि केतिरा वाक़िया सिंध में थी चुका आहिनि। सिंध अहिड़नि वाक़ियनि सां भरी पई आहे, जेके स्पेशली औरतुनि ते वाक़िया, तशद्दुद जा वाक़िया हुजनि, या कारोकारी जो वाक़ियो हुजे, या हिरासमेंट हुजे, या इहे जेके औरतुनि सां जेके वाक़िया पेश अचनि था, ऐं इहे रोज़ वाक़िया सिंध में थियनि था। बदकिस्मती आहे त कुझु त हाईलाइट थियनि था, जो असांजी सोशल मीडिया थी, प्रिंट मीडिया थी, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, उते हाईलाइट थियनि था। पर कुझु जेके वाक़िया आहिनि उहे बिल्कुलु गुमनामी में दफ़न थी था वञनि। मतिलबु उहे शयूं असां ताईं पहुचनि कोन थियूं, मीडिया ताईं पहुचनि कोन थियूं। इन जे लाइ जेको रिसेंटली वाक़ियो पेश आयो आहे बेराज कॉलोनी में या बल्दिया कॉलोनी में, इहो वाक़ियो कुरतुलैन जो वाक़ियो पेश आयो आहे। तमामु घणो ॾुख वारो वाक़ियो आहे। चाहे 4 ॿारनि जी हिकिड़ी लेडी हुई, औरत हुई, वीचारी माउ हुई, उन खे हस्बैंड तमामु घणो टॉर्चर कंदो हुयो, ठीकु आहे न। ऐं इहा जेका शादी खे बि मुंहिंजे खां 10 साल थी विया हुआ। पहिरियों साल त हुननि जो सही गुज़रियो, जेके उन खां पोइ जेके 9 साल आहे उन में हू भाई मुसलसल हुते टॉर्चर कंदो हुयो ऐं हुनखे मारींदो कुटींदो। पर हू पोइ बि ख़ामोश रहंदी हुई, पंहिंजे माउ पीउ खे चवंदी हुई, पर हुनजा माउ पीउ बि हुनखे सपोर्ट कंदा हुआ ऐं 2 टे दफ़ा माना हुन छोकिरे खे सम्झाइण जी कोशिशि बि कनि, पर हू छोकिरो न सम्झंदो हुयो। ऐं बदकिस्मत आहे जेका गुज़रियल राति, माना मुंहिंजे 15 जी राति उन औरत ते तमामु घणो तशद्दुद थियो। ऐं स्पेशली 4 ॿारनि जे साम्हूं हुन मर्द जेको उमर नाले आहे, उन 4 ॿारनि जे साम्हूं हुन औरत ते तशद्दुद कयो, हुनखे मारियो कुटियो, ड्रिंक करे हुन वीचारी खे मारियसि ऐं तमामु घणो तशद्दुद कयसि। एतिरो तशद्दुद कयो जो हुन वीचारी उहो तशद्दुद बर्दाश्त न करे सघी ऐं मरी वई। ऐं ॿी ॻाल्हि दुख जी ॻाल्हि आहे त हुन 4 ॿारनि जे साम्हूं मारियो त उन ॿारनि ते कहिड़ो इफेक्ट पए थो, तव्हांखे ख़बर आहे उन ते कहिड़ो असर आहे। नंढा ॿार आहिनि, उनजो ज़हन कचो आहे, अञा हुननि खे डेवलपमेंट थियणी आहे उनजे ज़हन खे, उन्हनि ते उहे शयुनि जो कहिड़ो असर थिए थो, इहो बि तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त असांजे मुआशिरे ते इन शइ जो केतिरो असर थिए थो। सो उन करे ऐं जॾहिं असां हुनजे माउ पीउ सां मिलियासीं या हुननि सां जॾहिं ॻाल्हि ॿोल थी या ख़बर पई, त हुनजी माउ इहा ई ॻाल्हि कई त असां पंहिंजी धीउ खे केतिरो ई रोकियोसीं त अमां, जेकॾहिं हू माण्हू तव्हां ते तशद्दुद करे थो त तूं उन घर खे छॾे ॾे, ठीकु आहे न।
तोखे अगरि उते नाहे रहणो या हू अगरि तो एतिरो तशदुद करे थो, तुंहिंजी ॻाल्हि नथो ॿुधे या ॿियनि मायुनि खे आणे थो या ड्रिंक करे तोखे मारे थो या ग़लति हरकतियूं करे थो XYZ, त तूं घर खे छॾे ॾे। त उन कुरतुलैन उहो जवाबु ॾिनो त मुआशिरो छा चवंदो, मुंहिंजा ॿार केरु पालींदो ऐं मूंखे माण्हू छा चवंदा। असां अगरि जेकॾहिं असां सभु अगरि मुआशिरे जी ॻाल्हि कंदासीं त पोइ असांजो छा थींदो। मुआशिरो अॼु ॻाल्हियूं कंदो, सुभाणे चुप थी वेही रहंदो, ठीकु आहे न। अगरि असां इहे मुआशिरे लाइ सोचींदासीं ऐं जीअं कुरतुलैन सोचो त मुआशिरो ठीकु आहे। इशरत, तव्हां ज़ाहिर आहे सोसाइटी जो जेको रिफ्लेक्शन आहे या जेके रिवायतूं आहिनि उन्हनि जी तव्हां ॻाल्हि कई। ज़ाहिर आहे कुरतुलैन बि उन्हनि रिवायतुनि जे हथां मजबूर हुई ऐं मुआशिरे जो जेके आङुरियूं खजंदियूं उन जे लाइ ज़ाहिर आहे उनजी हिकिड़ी लाइफ हुई, उनजी हिकिड़ी ज़िंदगी, ॿारनि जो मुस्तक़बिल हो। त जेको असांखे कानून में जेका औरतुनि जे हक़नि जे हवाले सां प्रोटेक्शन आहे त हुकूमत कानून ते अमल छो न कराए पई। जेतोणीकि सिंध असैम्बली औरतुनि जे हक़नि जे हवाले सां कानून साज़ी बि कई आहे, क़ौमी असैम्बली मां न थी सघी आहे, ॿियनि सूबनि न कई आहे, सिंध वाहिद सूबो आहे जिते कानून साज़ी बि थी आहे, पर नज़र इहो अचे पियो त उन ते अमल दरामद जो फुक़दान आहे। PTI हुकूमत आहे उहा हर शइ में सीरियस न आहे, स्पेशली अवाम जे इशूज़ में बिल्कुलु ई सीरियस न आहे। कहिड़ा बि इशूज़ हुजनि अवाम जा उन में त बिल्कुलु सीरियस न आहे। उन खां अलावा PTI जेका औरतुनि जा इशू आहिनि स्पेशली उन में बि बिल त पास कराए थी, पर उन्हनि ते अमल दरामद नथो कयो वञे ऐं हू सिर्फ़ु बिल असेंबली ताईं महदूद रहनि था। पर इन जी निस्बत असांजी सिंध गवर्नमेंट आहे उहे बिल पास बि कराए थी ऐं उन्हनि ते किन ते अमल बि कराए थी ऐं असांखे औरतुनि खे ॿुधाए थो वञे त ही असांजा बिल आहिनि, इन्हनि ते अमल करिणो आहे ऐं इन में असांजो फर्ज़ु आहे, तव्हांजो फर्ज़ु आहे, असांजो फर्ज़ु आहे उन्हनि शयुनि ते अमल कयो वञे, उन्हनि बिलनि ते अमल कयो वञे। पर बदकिस्मती आहे त असांजी औरतुनि खे या त एतिरी अवेयरनेस कोन्हे। असांखे उहा शइ अवेयरनेस ॾियणु खपे असांजी मायुनि खे। शहरनि खे त वरी बि थोरी घणी हूंदी, पर ॻोठाणी औरतुनि खे त बिल्कुलु अवेयरनेस कोन्हे कहिड़ा कहिड़ा बिल पास थिया आहिनि, कहिड़नि कहिड़नि बिलनि ते अमल करिणो आहे, कहिड़ा कहिड़ा बिल औरतुनि लाइ स्पेशली पास थिया आहिनि जंहिंसां अगरि कंहिं औरत सां हिरासमेंट थिए थो, कंहिंसां कुझु थिए थो त उन बिल जे मुताबिक़ तव्हांखे ही शयूं करणियूं आहिनि, या हिन सेल्स में वञिणो आहे, या हिते तव्हांखे फरियाद दाख़िल करणी आहे ऐं उन मुताबिक़। पर असां में अञा ताईं उन्हनि औरतुनि खे उहा शइ जी अवेयरनेस न ॾिनी वई आहे। उहे सेमिनार्स कया वञनि, उहे शयूं कयूं वञनि उन ॻोठनि में, उहे इलाइक़नि में, उन्हनि यूसीज़ में, त जीअं अवाम खे असांजी स्पेशली औरतुनि खे ख़बर पवे। त बदकिस्मती आहे त असांजी औरतुनि में पढ़ाई लिखाई जो रुझान तमामु घटि आहे, एजुकेशन तमामु घटि आहे, इन करे औरतुनि खे इन्हनि शयुनि जे बारे में का बि इल्मु न आहे। ठीकु आहे। इशरत हसन साहिबा, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हीउ शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।